خداوند متعال کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں نبی اولاد نبی کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب کی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی۔ بڑا کرم ہے خداوند متعال کا، اس نے سید الشہداء کی عزا کا حصہ بننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے وفاداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ انشاءاللہ اسی دنیا کی زندگی میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، تجدید بیعت و عہد کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ دین مبین میں پروردگار عالم نے اپنی اوصاف کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی یہ اوصاف اس کے اسماء حسنہ کہلاتے ہیں۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ ان اسرار کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہی کو ہم سمجھ لیں اپنی اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوں گے اس میں نقص بھی ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ہماری طاقت میں نہیں ہوگا۔ جتنی ہماری توانائی میں ہے اتنی کوشش کریں گے۔ ایک طرف سے تو یہ مشکل ہے، دوسری طرف سے جو زندگی کا اصلی ہدف ہے وہ انہی اوصاف کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ یہ کہ خداوند متعال نے ہم سب کو عقل اور شعور کے ساتھ خلق فرمایا ہے، ارادے اور اختیار کے ساتھ خلق فرمایا ہے، تو ان تمام نعمتوں کا مقصد کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے ان تمام نعمتوں کا مقصد الیہ راجعون کا سفر ہے۔ یہ کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کو استعمال کریں، تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور جو خداوند متعال کی صفات عالیہ بیان ہوئی ہیں، اسماء حسنہ بیان ہوئے ہیں، ان اسماء حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈالیں، اور جو ان اسماء حسنہ میں خدا کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اصل ہدف ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اس بیچ میں اللہ کے جو نمائندے تشریف لائے، ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، وہ سب کے سب بھی اسی ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ تو ہر نبی نے اپنی ذات کے ذریعے سے انسانوں کو ایک مدد دی ہے اسماء حسنہ کے سفر کو طے کرنے میں، اور اللہ نے جب اپنے آخری نبی کو بھیجا تو اس عظیم الشان ہستی کو ارسال فرمایا جو اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی بہترین تجلی تھی۔ مخلوق اول اللہ کے اسماء کی کامل تجلی، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور نا انصافی اگر انسان نہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، اور باقی تمام انسان باقی نورانیت سے خلق ہوئے۔ تو یہ نور عظیم الشان جو اللہ کی وحدانیت کا نور ہے، اس نور سے نبی اور امیر المومنین کی خلقت طیبہ و طاہرہ، اور اس میں اللہ کے نبی کا مقام، آخری نبی کا مقام، اور نبی کی اس ذات کو خداوند متعال نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو ہمیں تسلسل سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی ذات اسماء حسنہ ہیں، 99 اسماء اس کے بیان ہوئے، ہمیں یہ کہا گیا کہ ان اسماء حسنہ کی پیروی کرو، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ اسماء حسنہ کو اپنے اندر لے کر آؤ، اور جو نبی قرار پائے وہ قرار پائے جو تمام اسماء حسنہ کی تجلی کے ساتھ تشریف لائے، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ تم نبی کے پیچھے چلو۔
تمہارے لیے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں؟ جتنا تم نبی کو فالو کرو گے، جتنا تم نبی کی ذات کے پیچھے چلو گے، اتنا ہی یہ اسماء حسنہ تمہارے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، البتہ اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی توانائی کے حساب سے۔ کوئی اللہ کے نبی سے اتنے فاصلے پر چل رہا ہوگا کہ نہیں معلوم، بس جھلک سی آ رہی ہوگی، اور کوئی اللہ کے نبی کے ایسے ساتھ چل رہا ہوگا کہ جو نبی سنتے تھے وہ سنتے تھے، اور جو نبی دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے۔ مولا امیر المومنین نے سلام اللہ علیہ درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی کا تعارف کروایا اور اپنے اس تعلق کو بھی بیان فرمایا۔ کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں ان خطبوں سے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے میرا اور نبی کا رابطہ تھا اور کس طریقے سے میری زندگی ان کے ساتھ گزری۔ اس وقت صرف توجہ اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی اسوہ حسنہ قرار پائے، چونکہ تمام اسماء حسنہ کی تجلی تھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، بہت لطیف نقطہ ہے، اور سیرت نبی کا ایک پہلو اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی تو تمام اسماء حسنہ کی تجلی تھے۔ اللہ کی کس صفت کی سب سے بڑی تجلی اللہ کے نبی کی ذات میں ریفلیکٹ تھی؟ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر بھی کیا کوئی درجہ بندی ہو سکتی ہے؟ اور یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ یہ ہماری زندگی اور ہدف خلقت کو حاصل کرنے میں، قربتاً الی اللہ کے سفر میں انتہائی اہم سوال بنے گا۔ کیا اللہ کے اسماء حسنہ میں کوئی درجہ بندی ہے؟ یعنی کوئی اللہ کی صفت ایسی ہو جو خدا کو خود پسند ہو دوسری صفتوں کے مقابلے میں؟ البتہ سوال عجیب ہے کہ بھئی تمام صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کی صفات کے اندر ترجیح کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ممکن ہے۔ خداوند متعال نے خود قرآن کریم میں بیان کیا۔ اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ سخی و جواد ہے، خداوند متعال عادل بھی ہے، خداوند متعال قاضی بھی ہے، خداوند متعال جبار بھی ہے، مبیر الظالمین مدرک الہاربین بھی ہے۔ ان تمام کے ہوتے ہوئے خداوند متعال نے اپنے لیے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے، جبکہ رحمت خود اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، لیکن خداوند متعال گویا یہ فرما رہا ہے کہ تمام اسماء حسنہ میں جس اسم کی تاثیر سب سے زیادہ مخلوق پہ نظر آئے گی وہ صفت رحمت ہے۔ اور یہ بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ہم دعاؤں کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر، اے رحیم ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر۔ عدل کا معاملہ کرے گا ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کون ہے جس نے غلطیاں نہیں کی؟ کون خوش قسمت ایسا ہے جس نے شرک خفی نہ کیا ہو سوائے معصومین علیہ السلام کے، اور جو ان سے بہت ہی زیادہ نزدیک رہنے والے تھے؟ باقی سب کبھی نہ کبھی شرک جلی، شرک خفی کے اندر مبتلا۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اگر خداوند متعال اس طرح اپنے بندوں کو سزا دینے لگتا تو روئے زمین پہ کچھ بچنا نہیں تھا۔ مولا 8ویں امام سے ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ماحول کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں پہلے مبتلا نہ ہوئے ہوں تو خدا انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں پہلے وہ مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت جہاں گناہ اور ثواب کے رابطے کو بتا رہی ہے، وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں۔ مادی اعتبار سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جب ایک مکروہ کرنے سے انسان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر انسان کھڑے ہو کر پانی پیے رات کے وقت میں تو جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اللہ کے نبی کا مستحب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، تو یہ جو خداوند تعالی نے واجبات اور محرمات رکھے ہیں ان میں کوئی سختی نہیں آئے گی۔
تو جب انسانیت گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، نئے گناہ کرنے لگے، تو خداوند متعال عذاب نہ بھی بھیجے تو جسم کے اوپر بیماریاں تو ویسے ہی آ جائیں گی۔ ایسے کام کرنے لگے کہ جو خداوند متعال نے منع کیا تھا، مکروہات ہوں تو سختی آتی ہے، نہ کہ وہ محرمات کو انجام دینے لگے، تو پھر تو ظاہر ہے طبیعتاً انسان کے جسم بیمار ہونے لگیں گے۔ لیکن اگر قہر الہی بھی شامل ہو گیا پھر تو واویلا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہے یہ کیا بیماری ہے، آیا خود ساختہ ہے؟ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کہ کسی نے بنائی ہو اور یہ کہ خدا نے عذاب کے طور پہ بھیجا ہو، اس میں بھی کوئی وعید نہیں ہے، یہ دونوں باتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مکر و فریب کو جو انسان دشمن عناصر انجام دے رہے ہوتے ہیں، انسانیت دشمن عناصر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو خداوند متعال اپنے رحم کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے روک لیتا ہے۔ اور اگر ان اچھے بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں جن کے صدقے میں خداوند متعال ان برائیوں کو روک رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کا قہر آیا تو وہ آسمان سے کوئی بارش برسے گی جس میں بیماری اتر آئے گی، نہیں، ممکن ہے یہی ہو کہ جو مکر و فریب کر رہے تھے اب ان کے مکر و فریب کو نہیں روکا گیا۔ جیسا کہ ہمارے سامنے تاریخ میں ہے کہ بھئی جنگ بدر میں خداوند متعال نے فرشتے نازل کیے، قریش کے مقابلے میں جنگ احد کے اندر وہ فرشتے نہیں آئے، کیوں؟ مسلمانوں نے کوتاہی دکھائی۔ تو یہ عجیب نظام ہے یہاں پر۔ اب اس کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو خداوند متعال کی کون سی صفت ہے جو حاکم ہے؟ خداوند متعال کی صفت رحمت ہے جو حاکم ہے۔ یہ جو صفت رحمت حاکم ہے یہ ہر انسان تک کچھ نہ کچھ اثر ڈال رہی ہے، اور اللہ نے اسی صفت رحمت کا مجسم پیکر بنا کر اپنے آخری نبی کو ارسال فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں اور آپ نبی کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی تکراری بات دوبارہ دہراؤں، اس پہ اکتفا کر لوں کہ کنگھی کر لوں، سیدھے ہاتھ سے پانی پی لوں، ظاہر میں ایک الحمدللہ بھی کہہ لوں، اس پہ اکتفا کر لوں، جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلمانوں نے اس پہ اکتفا کر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ خدا کی جو صفت ہے حاکم، وہ رحمت ہے۔ نبی کی ذات میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسوہ حسنہ وہ میں کروں صرف لفظ میں تو حق کہاں سے ادا ہوگا؟ خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اگر میرے لیے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے تو سب سے بڑا اسوہ حسنہ کس صفت میں ہے؟ صفت رحمت کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نبی کے پیچھے چلنا ہے تو اگر گھٹنیوں بھی چلنا ہے نا تو اس کو صفت رحمت اپنے اندر لانی پڑے گی۔ اس کے بغیر وہ گھٹنیوں بھی نہیں چل رہا ہوگا، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر میں ایک مسلمان کو دیکھوں، سر سے پاؤں تک گویا ظاہری طور پر صفت نبوی کے اندر ہے، اس نے اس نبی کی سیرت کو اختیار کیا ہوا ہے۔ مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا جیسے نبی کے بال تھے ویسے اس کے بال ہیں، جیسے نبی کا لباس تھا ویسا اس کا لباس ہے، جو نبی نے ظاہری ارشاد فرمائے تھے وہ سب اس نے کیے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے رحم نہیں ہے۔ تو اسے میں کیا کہوں گا؟ یہ نبی کی اسوہ پہ عمل کر رہا ہے؟ نہیں، میں کہوں گا تم دھیلے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ایک سکے کے برابر بھی عمل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ روح نبوی رحمت ہے، ان کی روح کے اندر رحمت ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اس صفت کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اب اگر آپ اس صفت کی بات کریں تو نبی کی زندگی کے جتنے واقعات آپ کے پاس ہیں، ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو معصومین کی زندگی سے معلومات موجود ہیں وہ چند واقعات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور کچھ معصومین سے تو شاید وہ چند واقعات بھی ہمارے پاس نہ ہوں۔ معمولاً جو عوام اور لوگوں کی حالت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جتنا کچھ آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی کی زندگی سے ہے اس سب کو جمع کریں اور اس صفت رحمت کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، تو آپ کو نظر آئے گا، مجھے اور آپ کو بہت آسانی سے پہلے مرحلے میں نظر آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کی ذات اس رحمت سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں،
یعنی اپنی زندگی کے ذرے ذرے کے ذریعے سے وہ ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اب میں جو ان کی ذات پہ عمل کرنے کے لیے موظف ہوں، اسوہ حسنہ نبی کی ذات میرے لیے قرار پاتی ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ کسی بھی نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب اس کو بھی مختلف کیٹیگریز میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کی ذات رحمت ہے انسانوں کے لیے، نبی کی ذات رحمت ہے جانوروں کے لیے، نبی کی ذات رحمت ہے پودوں درختوں کے لیے۔ یا اللہ، اللہ کا نظام تو بہت عجیب ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ہم نہیں سمجھ رہے، اللہ کے نبی تو سمجھ رہے ہیں۔ کتنا سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سمجھ رہے ہیں کہ جس درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے اس کی آہ کو بھی سنتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کے رونے کو سنتے تھے۔ مشہور و معروف ہے، ستون ابھی تک موجود ہے کہ درخت کا وہ تنا رونے لگا جب منبر بن گیا کہ اللہ کے نبی اب میرے پاس نہیں آئیں گے، اور اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، دست مبارک دست شفقت پھیرا اور اس کو تسلی دی میں آؤں گا۔ یہ کہانیاں لگنے لگتی ہیں۔ اگر قرآن کی آیات سے نکال کے اگر دیکھوں کائنات کو اس توحیدی بصیرت سے ہٹ کر دیکھوں گا تو پھر کہانی لگے گی، لیکن اگر اس توحیدی بصیرت میں رکھ کے دیکھوں کہ اللہ کے نبی سنگریزوں کو ہاتھ پہ بلند کرتے تھے اور گواہی دیتے تھے سنگریزوں، یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کو زندہ کر دیا اور کہا گواہی دے دو، نہیں، یہ ہمیشہ گواہی دے رہے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس موقع پہ دکھا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ذات اور رحمت ہے۔ تو اگر اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس سے ایک درس حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خداوند متعال مدد فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک اس واقعے کو سنتے ہوئے ایک بات اپنے ذہن میں سوچئے گا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی مجھ سے کیسی رحمت چاہتے ہیں، وہ رحمت میرے اندر کس انداز میں نظر آئے، اس کو ذرا سوچئے گا۔ اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جاتے ہیں کسی علاقے کے اندر، گویا کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں کم جاتے ہیں۔ بعض جگہیں تو ظاہر ایسی تھیں جہاں اللہ کے نبی ہر روز جاتے ہوں گے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہوں گی جہاں کم جانا ہوتا ہوگا، تھوڑا فاصلہ ہوتا ہوگا۔ تو کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ کم جاتے تھے، جب وہاں پہ داخل ہوئے تو ایک بندہ خدا تھا، وہ گویا مسجد تھی یا کوئی کمرہ تھا، اس کے پیچھے بیٹھا تھا کہیں کسی کونے میں۔ اللہ کے نبی داخل ہوئے، سب لوگ آگے آئے، اللہ کے نبی سے ملے، دعائیں لیں، وہ بندہ خدا پیچھے رہا۔ اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تھوڑا خوف زدہ ہے۔ اب وہ جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کے نبی یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ کوئی مشکل میں ہو اور وہ مدد کو نہ جائیں۔ یہ ان لوگوں کی سنت ہے، اہل بیت اطہار بھی ایسے ہی تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ بندہ خدا نزدیک نہیں آیا، اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے اور اس سے حال احوال پوچھا، گویا اس سے یہ سوال بھی کیا کہ تم آگے کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں جاہل آدمی، میں بے ادب انسان ہوں، مجھے محفلوں کے آداب نہیں آتے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا رتبہ ہے، آپ کی منزلت ہے۔ میں نادان آدمی ڈر گیا کہ اگر میں آپ کی طرف گیا اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کی شایان شان نہیں ہوئی تو خدا مجھے عذاب کر دے گا، خدا میرے تمام اعمال ختم کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے جو یہ سنا تو فوراً اسے گلے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگایا اور اس سے کہا کہ تم نے کبھی سنا ہے کہ خدا نے میری وجہ سے سزا دی ہو؟ میں نے کبھی کسی کو سزا دی اس طرح؟ فرمایا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں کسی کو سزائیں اس طرح دینے نہیں آیا۔ اتنا خوش دلی سے پیش آئے
اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کی یہ سنتیں آج کی دنیا میں بھی بے مثال ہیں. یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا ایک نمونہ ہے، ایک نمونہ. کس طرح اگر کوئی سنا دیتا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا، اللہ اکبر. گویا روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ سنا دیتا تھا تو بڑی دیر تک اللہ کے نبی پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی، اتنا اس کے ساتھ تحت تاثیر قرار پا جاتے تھے کہ بچی کو تم نے زندہ درگور کر دیا. جانوروں کے غم میں شریک ہو جاتے تھے، اس جانور کو کیوں غم دیا؟ اور وہی سنت، وہی سیرت مولا امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے اندر کہ شب شہادت جا تو اپنے مقتل کی طرف رہے، پرواہ مرغابیوں کی کر رہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، ہم موظف ہیں اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ہم ظاہری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی موظف ہیں، لیکن سب سے بڑی تاثیر جو آپ کو اور مجھے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں حاصل ہونی ہے وہ اس سنت سے حاصل ہونی ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کی باہر کی دنیا کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس جملے کو میں چند جملوں میں اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. یہ جو دنیا ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا مزاحمت کی دنیا ہے. مزاحمت کیا ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ عدل ہو، لیکن انسانوں کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جن میں عدل کی خواہش نہیں ہے. خدا کے نبی تو چاہتے ہیں کہ رحمت برسے ہر طرف، اللہ کا فضل و کرم نازل ہو، انسانوں کی زندگی عدل و انصاف کے اندر گزرے، لیکن کچھ انسانوں کے اندر ظلم کی خواہش ہے، تجاوز کی خواہش ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کی خواہش ہے. ان کی وجہ سے معاشرے میں ظلم آتا ہے. تو تزاحم یہاں پر ہے. خدا تو یہ چاہ رہا تھا، لیکن اس نے انسان کو آزادی بھی دی تھی، اختیار بھی دیا تھا. اس آزادی اور اختیار کے نتیجے میں کچھ لوگ یزید بن گئے، کچھ لوگ امثال یزید بن گئے، کچھ لوگ درندے وحشی بن گئے، کچھ لوگ کیڑے مکوڑے بن گئے، اور ان کی وجہ سے دنیا ایسی ہو گئی. تو یہ دنیا مزاحمت کی دنیا ہے. اس دنیا سے نکل جائے نا تو جو میرے اور آپ کے اندر ہے وہی ہمیں نصیب ہو جائے گا. اور یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے مومن کے لیے. بہت خطرناک ہے جس کی زندگی میں غلطیاں ہیں. کیوں؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میرے نفس کے اندر ظلم کی کوئی خواہش ہے، یہ خواہش وہاں مجسم بن جائے گی، اور وہ جو ظلم میں دوسروں پہ کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ میرے اوپر ہوگا، اور مجھے پتا ہوگا کہ یہ میری ایجاد ہے. تو اگر مجھے اپنی برزخ کو اچھا کرنا ہے تو کیا کروں؟ اپنے اندر کو اچھا کروں. اپنے اندر کو اچھا کروں تو کیسے کروں؟ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرو. اللہ کے نبی رحمت تھے، تم رحمت بن جاؤ. تو میں ساری دنیا کے لیے رحمت کیسے بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتے. ہمیں معلوم ہے دنیا مزاحمت کی دنیا ہے. میرا ارادہ اچھا بھی ہو تو کسی کا ارادہ برا بھی ہوگا، لیکن جب میری برزخ بنے گی تو دوسروں کے ارادے پہ نہیں بنے گی، وہ میرے ارادے پہ بنے گی. اور جب اس دنیا کے اندر مجھے خدا اجر دے رہا ہوگا تو دوسروں کے ارادے پہ نہیں دے گا، میرے ارادے کے اوپر دے گا. تو اگر میں دوسروں کے لیے رحمت بن گیا الحمدللہ رب العالمین، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن کریم نے وعدہ کیا. تو میں کیا کروں؟ اس رحمت للعالمین کے راستے پر چلوں. تو عزیزو میں اور آپ اپنی زندگی میں کیسے اس پہ عمل کریں؟ چند پوائنٹ عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت سادہ سا کام کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے بیہیویئر کے اوپر نظر ثانی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر اللہ کے نبی کی طرح رحمت بننے کی کوشش کروں، اس رحمت کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، اور آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی اس روایت پہ عمل کریں، تو کم از کم کام جو میں رحمت بننے کے لیے کر سکتا ہوں وہ کیا کر سکتا ہوں. میں کم از کم سے شروع کروں تو میں کہوں گا بھائی کم سے کم یہ کرو کہ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بنو. کچھ دے نہیں سکتے تو کچھ صدمہ تو مت دو، کوئی غم تو مت دو. یہاں سے شروع کروں. وہ یہ کہ بھائی کم سے کم کام یہ کروں کہ دوسروں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ تو کر سکتا ہوں نا. ممکن ہے میں کیوں عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ممکن ہے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم اپنے ہمسائے کے لیے یہ کرو، تو وہ جواب میں کیا کہ مولانا یہاں تو مثلا امریکہ ہے اور یہ کیلیفورنیا ہے، اور یہاں پہ تو اگر آپ کسی کو کچھ کریں گے تو پلٹ کے کچھ اور کرے گا. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. سب انسان ہوتے ہیں اور آپ انسان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے تو کیوں انسان آپ کے ساتھ برائی کرے گا. لیکن فرضاً اگر کوئی یہ کہے تو بھائی میں کم از کم یہ کہوں گا کہ تم کم از کم یہ کرو، دوسروں کے لیے زحمت تو نہ بنو. اور ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو سول سوسائٹی نہیں، یہاں تو آپ زحمت بنیں گے تو ویسے ہی پولیس آپ کو پکڑ لے گی. میں اس سے بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر اگر سب گھروں کے اندر واقعاً ایک دوسرے کے لیے رحمتیں ہوں تو یہ طلاقیں ہوں گی کیا؟ یہ جو خاندانی تعلقات میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، یہ آگ لگی ہوئی ہوگی اگر ہم رحمت ہوں ایک دوسرے کے لیے. اگر ہم واقعاً رحمت ہوں، بچے اپنے ماں باپ کے لیے اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، تو یہ تعلقات یہاں پہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ سب ہوا اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر سے وہ جو رحیم ہونے کا چیپٹر تھا وہ کم کر دیا، اور بعض نے بالکل بند کر دیا. اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ اس کے مقابلے میں تھا خود پسندی، خود غرضی. جیسے آپ اور میں خود پسندی اور خود غرضی کے فریم کے اندر آتے ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے بیریئرز بننا شروع ہو گئے، رکاوٹیں بننا شروع ہو گئیں. اور اس سے تھوڑا سا اور آگے نکل جاتے ہیں تو پہلے ایسا لگتا ہے کہ بس میں اپنے لیے سوچوں، پھر جب میں اپنے لیے ہی سوچنا شروع کرتا ہوں تو پھر دوسروں کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی تحقیر شروع ہو جاتی ہے. ان کے لیے میرا انداز حقارت پہ مبنی شروع ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں کسی ایسی سوسائٹی میں تھا جہاں پر اسٹینڈرڈ ہی پیسہ ہو، اسٹینڈرڈ ہی طاقت ہو، باقی تو لفاظی چلتی ہے کہ ہم سب ہیومن رائٹس ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو مساوی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسا ہو نہیں رہا ہے. یہیں امریکہ میں ایک دفعہ ایک شہر کا نام نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پہ میں گیا تو وہاں پر ہمارے جو دوست احباب معمولاً کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت ہیومن رائٹس ہے اور ہمارے یہاں احترام ہے اور یہ اور وہ ہے. تو میں نے ان سے ایک کہا، بھائی برا نہیں مانیے گا، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے سینٹر میں جو بہت زیادہ ڈونیشن دیتا ہے، اگر اس کے کسی لواحقین کا انتقال ہوتا ہے تو سینٹر ساری تیاریاں اسی طرح کرتا ہے جیسے کسی اننون انسان کا انتقال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، اگر کوئی ہیوی ڈونیشن دینے والا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کا ہمیں خود خیال کرنا پڑتا ہے جو عہدیدار ہوتے ہیں. باقیوں میں ہم اتنا آگے نہیں جاتے. تو یہ اسٹینڈرڈز کے ڈفرینس ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کچھ بھی کہیں یہ ہیں. اور یہ کس بنیاد پر ہیں؟ ظاہر اس ڈونیشن کی بنیاد پر ہیں. البتہ عین ممکن ہے، اس کو تھوڑا سا ہٹ کے بھی عرض کروں، عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ ڈونیشن دینے والا ہو اور اتنا ہی خدمت گزار بھی ہو، اتنا ہی مخلص بھی ہو، اتنا ہی دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آنے والا بھی ہو. تو انسان اس وجہ سے اس کے لیے نہ کرے کہ مثلا اس نے پیسے زیادہ دیا ہے، اس وجہ سے کرے کہ بھائی بندہ اچھا بندہ تھا،
بندے کے دل میں خلوص تھا، بندے کے دل میں تقویٰ تھا، بندہ خود کتنا وقت دے رہا تھا، بندہ خود کتنا تواضع اور انکساری سے پیش آتا تھا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اسٹینڈرڈز جہاں کمپرومائز ہوتے ہیں وہاں معاشرے کے اندر برائی خود بخود آتی ہے، اور وجہ بہت واضح ہے، بہت بالکل کلک ہونے والی چیزیں ہیں یہ ساری۔ اللہ کے نبی کی جو سنتوں میں سے ایک سنت تھی وہ یہ تھی کہ رحمت بنو، رحمت بنو، اور کس کے لیے رحمت بنو؟ سب کے لیے رحمت بنو، خاص کر ان کے لیے جن کا کوئی معاشرے میں دیکھنے والا نہیں ہے، خاص کر ان کے لیے۔ تو مثال کے طور پر اگر اللہ کے نبی کے سامنے دو آدمی آتے تھے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو بہت پرومیننٹ ہے اور ایک وہ ہے جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے لوگ، اللہ کے نبی خاص کر اس کو توجہ دیتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی بڑی عجیب عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اسی حوالے سے، خاص کر یہ دولت کا تذکرہ ہوا اس حوالے سے، اگر کبھی اللہ کے نبی سے کوئی یہ کہتا تھا، روایت موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی سے کوئی یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں کہ میں پیسے والا ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی کہتے تھے اس میں کیا برائی ہے کہ پیسہ نہ ہو، ایسے ہی رہو۔ مشہور واقعہ ہے ہمارے پاس کہ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں غریب ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نادار ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، اور نہیں معلوم کیا کچھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی دعا کریں میں پیسے والا ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسے ہی رہو بہتر ہے۔ اصرار کہ نہیں اللہ کے نبی دعا کریں، فرمایا دیکھو جس کم کا تم شکر بجا لاتے رہو وہ بہتر ہے اس کثیر سے جس کا تم شکر نہ کر سکو، ایسے ہی رہو، اصرار۔ اللہ کے نبی نے پھر اتنا عجیب ایک جملہ فرمایا، شاید اس کے بعد تو اس آدمی کی زبان بند ہو جانی چاہیے تھی اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں انبیاء کی حالت میں رکھا جائے؟ انبیاء میں کون سا ایسا تھا جو دولت مند تھا؟ انبیاء معمولاً غربا میں سے تھے، تو تم کیوں اپنے آپ کو اس حالت سے علیحدہ کر رہے ہو جو انبیاء کی حالت تھی؟ اتنا بڑا جملہ فرمایا، پھر بھی اصرار کہ نہیں آئے اللہ کے نبی مجھے پیسہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اللہ دے دے۔ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ جب وہ بالکل غائب ہو گیا، زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو بھیجا تو اس کو بھی بھگا دیا، تو اللہ کے نبی نے کہا بدبختی ہو تیرے اوپر فلانی، بدبختی ہو تیرے اوپر فلانی۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا شخص تیرے اوپر بدبختی، کیوں؟ اتنا سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے اسی مادی معیار کے اوپر اپنی زندگی رکھی اور نہیں راضی کر پائے اپنے آپ کو۔ عزیزان محترم، مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہو گیا ہو۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر یہی مانگا ہو کہ اے اللہ کے نبی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، اور جس طرح اس آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا آخر کار کہا چاؤ ٹھیک ہے ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنی زیادہ دولت کی اور طاقت کی خواہش ہو کہ اللہ کے نبی ہم سے بھی کہو کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر بھگتو اس کو۔ اور کتنی فیملیز تو بھگت رہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بھگت رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے نکل گئے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، جس پٹری پہ چڑھ گئے وہ چڑھ گئے۔ تو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ کن چیزوں کے اندر؟ نہ صرف ظاہر کے اندر، تھوڑا سا گہرائی میں جاؤ، نہ صرف جسمانی کاموں کے اندر جو بہت اہم ہیں اور انجام دینے جانے چاہیے، لیکن ان کے پیچھے کسی فکر کے اوپر جاؤ، جیسا کہ دعائے سفر کے اندر عرض ہوا، ایک فکر ہے اس کے پیچھے، اس فکر تک جاؤ۔ اور آج ہم نے اس فکر کی ایک گہرائی اور حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو نبی کی ذات میں سب سے اہم اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کا رحمت ہونا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ اس کے لیے عرض کیا کہ بھائی دیکھو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ زحمت نہ بننا، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے ہر بیہیویئر کے اندر یہ چیک کرو کہ اگر میری طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی رحمت کسی تک پہنچنی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شامل کروانا،
اس طرح کا ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں کہ آج کے حالات کو دیکھ کے عرض کرتا ہوں کہ انگلی کٹانا تو دور کی بات ہے، پورا کٹا کر ہی شامل ہو جاؤ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میں کیا کروں؟ رحمت للعالمین کی سیرت پہ چلتے ہوئے اتنا سا کر لوں کہ بھئی اگر مجھے کوئی کیس نظر آیا ہے، کوئی معاملہ نظر آیا ہے، تھوڑا سا بھی اگر میں ساتھ دے دوں تو مجھے کیا کر لینا چاہیے؟ تھوڑا سا بہتر بیہیویئر دکھاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا ہی بہتر کر لیں۔ کیوں؟ یہ تھوڑا تھوڑا ہی بہتر ہوتا چلا گیا تو پھر میں اور آپ اللہ کے نبی کے راستے پر خود بخود چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان تھوڑا سا پہلو ہی اپنے اندر رحمت للعالمین کے شباہت میں ایجاد کر لے تو نہیں معلوم کہ جو تھوڑی سی شباہت اس نے ایجاد کی ہے خدا کتنی چیزوں میں اس کو نبی کی شباہت نصیب کر دے گا۔ تو مثال کے طور پر میں نے تھوڑی سی کوشش کی، آپ نے تھوڑی سی کوشش کی کہ بھئی میں رحمت للعالمین کے کم از کم سائے کے اندر آ جاؤں، تو پتہ نہیں خداوند متعال کی طرف سے کون سا علم ملنا شروع ہو جائے، خداوند متعال کی طرف سے سچائی میں سے کچھ ملنا شروع ہو جائے، خداوند متعال کی طرف سے عدل میں سے کچھ ملنا شروع ہو جائے، اسی حساب سے میں عادل بننا شروع ہو جاؤں۔ تو یہ تو پھر سمجھ لیجیے آپ نے اور میں نے ایک ایسا دروازہ کھول لیا کہ جو اچھائیوں کا دروازہ تھا۔ جس طرح ایک روایت ہے نا کہ برائیاں ساری دنیا کی اگر ایک کمرے میں بند ہوں تو اس کی کنجی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، ساری دنیا کی برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں تو اس کمرے میں قفل لگا ہوا، اس قفل کی چابی کی وہ شراب ہے، نعوذ باللہ تعالی، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے۔ یعنی اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ ساری برائیاں اس کو لگ سکتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ساری دنیا کی اچھائیاں اگر ایک کمرے میں بند ہوں اور اس پہ کوئی قفل لگا ہوا ہو، اس کا لاک رحمت ہے۔ اگر کوئی رحمت خدا کو استعمال کر لے، اپنے اندر لانے کی کوشش کر لے، سمجھنے اس نے دروازہ کھول لیا۔ اب اگر میں اس روایت کے حساب میں اس کو رکھوں، ظاہر ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اس رحمت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، صداقت کا راستہ ہے۔ یعنی دکھاوے کی رحمت کام نہیں دے گی، نمائش کی رحمت کام نہیں دے گی۔ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہوئے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، منت اور اذیت کر کے اپنے اچھے کاموں کو ضائع مت کرو، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک صداقت کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان محترم، معذرت کے ساتھ ایک عوامی لفظ ہے، ایک پورا پیکج بن جاتا ہے، اور وہ پیکج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی رحمت آپ کے اندر ہو اور وہ رحمت صداقت کے ساتھ ہو، تو پھر آپ اور میں اس راستے پر ہیں جو ہمیں اسوہ حسنہ کا راستہ بنا دے گا اور ہمیں خود بخود اللہ کے نبی کی ذات کی طرف لے جانا شروع کرے گا۔ ان کے اسماء حسنہ کے صدقے میں ان کے صفات کے دروازے ہم پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل